بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ خیر و عافیت سے رہیں۔ میرا آج کا موضوع ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ جو سٹارٹ کیا تھا لاہور سے، اور دھیرے دھیرے وہ جو ہے نا جب وزیر آباد میں پہنچ کے اختتام پذیر ہوا، جو ناکام مارچ تھا، ایکچولی وہ لانگ مارچ تو نہیں تھا لیکن ناکام مارچ تھا۔ تو یہ ایسا دنیا کا عجیب لانگ مارچ تھا جو رات کو چھٹی کر لیتا تھا اور دن کو چلتا تھا۔ تو چونکہ ان کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رات کے ٹائم میں لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ رات سو جاؤ، تو خود ہی جناب وہاں سے لوگوں کو سڑکوں پہ ذلیل کر کے چھوڑ جاتے تھے، اور خود گاڑی پکڑ کے زمان پارک کرا لیتے تھے، اور وہاں پہ جا کے مزے کی نیند جو ہے نا وہ سو جاتے تھے۔ وہ اختتام بھی جو آپ سب لوگوں کو علم میں ہے کہ اختتام جب ہوا تو وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک ذہنی مریض نے، ایک بیمار آدمی نے، ایک جو ہے نا بد دماغ آدمی نے ان پہ فائرنگ کی، اور فائرنگ میں وہ زخمی ہوئے۔ اللہ جانے ان کو کچھ گولی لگی نہیں لگی، وہ کبھی تو وہ کہتے ہیں 4 لگی ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو بلڈ ٹیسٹ وہ ہونے نہیں دیتے، تو بھاگے بھاگے شوکت خانے میں گئے، اپنے مرضی کا جو بھی علاج کیا۔ خیر چلو الحمدللہ بچ گئے۔ اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ سیاست اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ لوگوں کی جو ہے نا جان کے پیچھے پڑ جائے، لوگوں کو جو ہے نا قتل کرنا شروع کر دیں۔ یہ کہیں بھی جو ہے نا اس کی کہیں بھی اجازت نہیں جا سکتی۔ یہ اس بات کی مذمت کرنی چاہیے، اور سب نے کی بھی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم لوگ خود ہی جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے نا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ وہاں پہ اسلامک گورنمنٹ ہے، اور وہ یہ جو حکومت فیصلہ کرتی ہے وہ اس کے بعد جا کے کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کسی بھی ناحق انسان کا قتل۔ تو یہ خدا کے لیے اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں یہ باتیں کہ اس کو قتل کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ بھئی کیوں قتل کر دیں گے؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ چاہے کوئی آپ کا مخالف ہو، شدید مذمت کروں گا اگر خدا نہ خواستہ کسی جو ہے نا عمران خان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، اور اس بات کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ پھر اس میں جو وہ ان کو گولی لگی، خیر الحمدللہ بچ کے، وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ کنفیشن سٹیٹ جو اس نے دی ہے، جو قاتل تھا اس نے کہا ہے کہ میں نے خود ہی کیا، میں نے کہاں سے بندوق لی، جو بھی کیا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اس میں ابھی جو ہے نا زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جلدی کہا جی کہ یہ کیسے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کسی نے اس کا انٹرویو کس نے لیا ہے اور کیوں لیا ہے؟ بھائی خدا کا خوف کرو یار، کچھ تو شرم کرو۔ گورنمنٹ وہاں پہ آپ کی ہے، سی ایم پنجاب آپ کا ہے۔ یہ سی ایم پنجاب وہی ہے نا جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا نا، اور یہ وہی ہے نا خان صاحب۔ جب منصور علی خان صاحب آپ کو پوچھ رہے تھے، ایک نیوز اینکر ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ خان صاحب آپ تو کہا کرتے تھے کہ جو ہے نا چودھری پرویز الہی جو ہے نا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، تو آپ نے ڈاکو جو ہے نا آپ سی ایم بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چھوڑو منصور، کوئی اور بات کرو۔ اور پھر وہ جو ہے نا شیخ رشید صاحب، جس کو آپ کہہ رہے تھے کل میں آپ کو چپڑاسی نہ رکھوں، وہ آپ کا وزیر داخلہ رہا ہے یا وزیر اطلاعات یا کچھ رہا ہے وہ۔ تو یہ باتیں تو چھوڑیں، یہ تو آپ کے یو ٹرن ہیں۔ آپ جو ہے نا اپنے فائدے کے ٹائم میں آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اگر پرسنلی فائدہ ملتا ہو تو آپ کسی بھی آدمی کے پورے ایپ بھول جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی کسی بات پہ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو آپ دشمن ڈکلیئر کرتے ہیں، پھر اس کے پاس آپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں، جیسا آپ جو ہے نا کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی جو صحافت ہے وہ شروع ہوتی ہے حسن نثار سے اور ختم ہو جاتی ہے عمران ریاض خان پہ۔ یہ آپ کے جو ہے نا وہ میان ہے، جو چونکہ وہ آپ کے قصیدے پورا دن پڑھتے رہتے ہیں، تو یہی صحافی ہیں۔ باقی سب آپ جو ہے نا سب کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے اندر اور لڑکیاں بھی ہیں، جو عورتیں ہیں، جو نیوز اینکرز ہیں، آپ کے جو ہے نا یہ تحریک انصاف والے، آپ ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور آپ کے جو ہے نا جعلی ویڈیو بنا کے کسی کا سر کسی کے اوپر لگا کے آپ ان کی جو ٹرولنگ کرتے ہیں، الامان الحفیظ، آپ استغفر اللہ۔ یہ تو آپ نے معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کیا خان صاحب، آپ نے معاشرے کے اندر بہت بگاڑ پیدا کیا۔ آپ نے گالن گلوچ کا کلچر کو پروان چڑھایا ہے۔ کوئی اتنی گالی پہلے کسی کو نہیں دیتا تھا، اختلاف ہوتے تھے لیکن کوئی کسی کے ماں بہن کو گالی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، آپ کسی کی ماں بہن کو گالی دیں گے تو جواب میں بھی آپ کی ماں بہن کو گالی ملے گی۔ سیاست کریں لیکن اپنی حد تک رکھیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس میں مت انوالو کریں، کسی کو مت گالی دیں۔ یہ انتہائی گھٹیا بات ہے۔ ہمارا
اسلامی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کی ماں بہن کو گالی دیں، اور پھر جو کوئی بات کریں کم از کم تحقیق کر لیا کریں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بنا تحقیق کے بنا ثبوت کے آپ جو ہے نا کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائیں، اور آپ سٹارٹ جھوٹ سے کرتے ہیں اور اینڈ بھی جھوٹ پہ کرتے ہیں۔ تو خدا کا کچھ خوف کریں، ہر بات میں جھوٹ بول کے ہر آدمی کو جو ہے نا آپ نے کنٹروورشل کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہی آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، جن کی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، اور چونکہ انہوں نے اپنی آئینی پوزیشن لے لی ہے، وہ اپنے آپ کو آئین کے دائرے میں لے کے گئے ہیں، تو آپ کو نیوٹرل، جانور، چوکیدار، آپ نے انتہائی اتنی کیا کیا غلط باتیں آپ نے نہیں کی ہیں۔ آپ نے وہ کام کیا ہے جو انڈیا نہیں کر سکا تھا، آپ نے ہماری ایجنسیوں کو نقصان پہنچایا، آپ نے ہماری آرمی کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی۔ کچھ خدا کا خوف کریں یار، آپ کہاں ملک کو لے کے پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی پرسنلی ذات کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو آرمی کے بدنامی کر رہے ہیں، آپ کو جو آرمی کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو اقتدار مل جائے سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کو اقتدار نہ ملے سارا کچھ خراب ہے۔ تو کچھ خدا کا خوف کریں۔ پھر وہاں سے جب آپ جو ہے نا وہ ہاسپٹل سے ہو کے سب کو پتہ چل گیا، پھر آپ نے جو ہے نا وزیر اعظم پہ الزام لگانا شروع کر لیا، پھر وزیر داخلہ پہ الزام لگایا، اور پھر ایک آرمی کے جو ہے سرونگ جنرل ہیں ان کو آپ نے اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی، پھر بھی آپ کو شرم نہیں آئی۔ پھر جیسے وہ ISPR نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ دن کی روشنی میں آرمی کو گالیاں دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں جا کے ان کو اندھیرے میں ملتے ہیں، ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ تو پھر آپ کے جو ہے ایک روکھڑی صاحب ہیں، وہ پنجاب سے میاں والی سے ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو وہی جو سرونگ جنرل ہیں جو ہے نا ISI کے، ان کے پاس آپ کو بھیجا پاؤں پکڑنے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے۔ جب انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کرتے، ہماری ایک آئینی حدود ہے، ہم اس میں کام کریں گے۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ ان کو کھینچے چلے جا رہے ہیں، سیاست میں گھسیٹنے کی آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ اگر آرمی آپ کے لیے کچھ کرے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نیوٹرل رہنا چاہیں تو آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں خان صاحب، آپ کہاں پہ پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے آپ کے سیکیورٹی لیپس ہوئے ہیں، FIR آپ کی درج نہیں ہو رہی تھی، چونکہ آپ ایک جھوٹی FIR درج کرنا چاہ رہے تھے، تو اس میں جو IG پنجاب ہیں جو ہے نا فیصل شاہکار صاحب، انہوں نے جب انکار کیا کہ انہوں نے کہا کیسے ایک درج کروں، ایک آدمی اس میں انوالو ہی نہیں ہے، تو کہاں پہ میں اس کو جو ہے نا FIR درج کروں؟ پھر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے۔ اور آپ کے ابھی ایک بابر اعوان صاحب جو دنیا کے اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا وکیل کہتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ کہاں سے لوٹا ہو کے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے قصیدے پڑھتے تھے، آصف زرداری صاحب کی کتنی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو آج کل تو جو ہے نا وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف کا منشور ہے کہ کھا کے اسی میں چھید کرتے ہیں، یہ جو ہے نا کسی کو بھی بخشتے نہیں ہیں۔ جب ان کا مطلب نکل جائے، یہ تحریک انصاف کا جو ہے نا ایک خاصہ ہے۔ انہوں نے علیم خان کے ساتھ کیا، انہوں نے جہانگیر ترین کے ساتھ کیا، انہوں نے ان کے جہاز استعمال کیے، ان کا پیسہ استعمال کیا، اور جب انہوں نے کوئی سچی بات کیا، جب ان سے اختلاف کیا ہے کسی بات پہ، تو انہوں نے ان کو گالیاں دینا شروع کی۔ اور علیم خان کو آج کل آپ جو کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ تھا، وہ زمینوں کے پیسے کھا گیا تھا، اور جہانگیر ترین جو ہے وہ شوگر کارٹل ہے، اور پتہ کیا کیا نہیں، آپ جو ہے نا آپ کے عمران خان صاحب آپ نے اور تحریک انصاف نے کہا ہے ان لوگوں کے۔ تو یعنی جو آپ کے لیے کریں تو ٹھیک ہے، آپ کے لیے ہو تو حلال ہے، جب دوسرے کے لیے تو حرام ہے۔ ایسا تو مت کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ تو پھر جب انہوں نے جب انکار کر دیا انہوں نے، وہ جنرل صاحب نے جو ISI کے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو، جب آپ ویٹ کرتے رہے کہ کیا اس کا رزلٹ آئے گا، جب اس کا رزلٹ 9 میں آیا، تو پھر آپ نے ان کو گالیاں دینا شروع کی، ان کو سامنے لے کے آئے، ان کو کنٹروورشل کرنا شروع کیا۔ چونکہ آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ آپ نے اگر کسی کو کنٹروورشل کرنا ہے تو پہلے آپ جو ہے نا اس کی جو راہ ہموار کرتے ہیں، گراؤنڈ جو ہے نا اس کا بناتے ہیں، پھر اس کے جا کے جو ہے نا آپ کنٹروورشل بناتے ہیں، چونکہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا، ماشاءاللہ، جب آپ کی FIR آپ کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے سارا کچھ آپ کے ہوتے ہوئے درج نہیں ہوتا، آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور بصد احترام سارے جو ہے نا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں اور جتنے بھی جج صاحبان ہیں، ان کے لیے بڑا ہمارا احترام ہے، دلی احترام ہونا چاہیے، وہ ہمارا ایک ادارہ ہے۔ تو
انہوں نے فوراً اس بات کا ایکشن لیا اور آئی جی پنجاب کو طلب کر کے کہا کہ جی ان کی ایف آئی آر درج کریں. ماشاءاللہ سے ایف آئی آر ان کی درج کی گئی، وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ. تو میرا اپنی سپریم کورٹ سے بڑی عاجزی سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا کسی غریب آدمی کا بچہ جب مر گیا تھا، جب کسی کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس کا ملزم موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تھی، اور وہ لوگ سپریم کورٹ کے سامنے باہر آ کے دھکے کھاتے تھے، جن کے جو ہے نا بچے غائب ہوئے، اٹھا لیے گئے، وہ آ کے سپریم کورٹ کے باہر جو ہے نا جب آ کے دھکے کھاتے تھے، تو کبھی کبھی سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی جو ہے نا آئی جی کو کہ آپ جائیں ایف آئی آر درج کریں اور اس کو اریسٹ کریں؟ خدا کے لیے پاکستان میں اگر ہماری امیدیں ہیں تو سپریم کورٹ سے، ہماری کورٹ سے ہیں. انصاف وہ ہونا چاہیے جو نظر آئے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو کبھی کیا کسی بھی کورٹ نے کبھی یہ کہا تھا کہ اس غریب آدمی کے ایف آئی آر درج کرے؟ اس کے بچے رول کے مر جاتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، ان کو پیٹا جاتا ہے کہ ایف آئی آر نہ کروائیں. لیکن کبھی بھی کسی ہماری کورٹ نے الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسا بھی واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ کورٹ اس میں مداخلت کی ہو اور جو ہے نا انصاف دلایا. انصاف ملتا بھی ہے تو جب ان کے پیارے مر جاتے ہیں اس کے بعد انصاف ملتا ہے، تو اس انصاف کا کیا فائدہ ہے؟ تو ماشاءاللہ سے چونکہ عمران خان صاحب اس جو ہے نا نظام کے لاڈلے رہے ہیں، تو وہاں سے ان کو جو ہے نا حکم دیا گیا، انہوں نے ایف آئی آر درج کی. اب وہی ایف آئی آر جو ہے نا وہ خان صاحب نہیں مار رہے، نہ کوئی ان کے پاس ثبوت ہے. انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ بس میں نے جو کہہ دیا وہی ہے آخر. کچھ خدا کا خوف کریں. اور ابھی انہوں نے چونکہ وہ آئی جی پنجاب جو ہے نا فیصل شاہکار صاحب، انہوں نے ایک صحیح لیگل طریقے سے ایف آئی آر درج کرنی تھی، تو اب یہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. جو ابھی اقوام متحدہ میں کے جو جنرل سیکرٹری ہیں یو این کے، انہوں نے آئی جی پنجاب فیصل شاہکار صاحب کو اپنا معاون خصوصی مقرر کیا تھا یو این میں. اب خان صاحب اور تحریک انصاف کے پیٹ میں درد پڑا ہے. انہوں نے بابر اعوان صاحب نے ایک خط لکھا ہے یو این سیکرٹری جنرل کو، جی کہ یہ آدمی جس کو آپ اپنا معاون خصوصی بنا رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے، یہ خان صاحب کو پنجاب میں سیکیورٹی دینے میں ناکام رہا ہے، تو اس کے لیے ایسے آدمی کو اپنا معاون خصوصی نہ بنایا جائے. خدا کے لیے کچھ خدا کا خوف کریں بھائی. آپ کہاں پاکستان کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اب تو پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں. یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات تھی اگر وہاں پہ کوئی تعینات ہو رہا تھا. یعنی ہر وہ اچھا کام، اگر کوئی انٹرنیشنلی کوئی اچھا کام ہو تو آپ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کریڈٹ آپ کو نہ جاتا ہو تو پھر آپ اسی آدمی کو یا اسی کام کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ کا وتیرہ رہا ہے. یعنی آپ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، تحریک انصاف اپنے پرسنل ونڈیٹا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے ملک کی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کسی کے ماں باپ بہن بھائی کی. ان کی ذات ان سے شروع ہوتی ہے اور ان پہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو خدا کے لیے میری اپیل ہے لوگوں سے، جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، کہ اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر استعمال کریں. یہ اپنا ووٹ لینے کے بعد آپ کو نہیں جانتے ہیں، انہوں نے یو ٹرن کو ایک نئی جو ہے نا وہ ٹرمز دی ہے کہ یہ یو ٹرن، جھوٹ کو یو ٹرن کہتے ہیں. تو جو ہے نا اس لیے خدا کے لیے اپنا ووٹ سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے. اپنا ضمیر مت بیچیے، اپنا ضمیر چند پیسوں کے لیے مت بیچیں. ابھی آزاد کشمیر کے اندر بھی انہوں نے یہی کام شروع کیا ہوا. اب یہ کیوں؟ اب دیکھو یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اب گورنمنٹ آف پاکستان کو انہوں نے، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے خط لکھا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. اب یہاں پہ چونکہ یہ ایک ناکام دھرنا لیے یہاں پہ اسلام آباد کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو اب یہاں پہ سیکیورٹی پنجاب پولیس بھی نہیں ان کو جو ہے نا سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں دے رہے ہیں، اور نہ ہی خیبر پختونخوا. تو اونلی سندھ ہے اور جو کیپٹل کی اپنی سیکیورٹی ہے، وہ لوگ وہاں پہ بیزی ہیں کہ چونکہ انہوں نے آ کے وہاں پہ کچھ گڑبڑ کرنی ہے. تو اسی دوران جو ہے نا وہ آزاد کشمیر میں تو گورنمنٹ پاکستان نے انکار کیا کہ ہم اپنی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ الیکشن نہ کروائیں. انہوں نے کہا اپنی جو سیکیورٹی ہے آپ خود ارینج کریں اور اس کے اندر ہی انتخابات کرائیں. تو اب یہاں پہ جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو یہ سینٹورس والے جو پلازا والے ہیں نا آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر، وہ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کیسے بنے ہوئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. وہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ابھی وہ گورنمنٹ کے اندر ہیں اور ان کے پاس پیسہ جتنا بھی ہے، جتنے بھی فنڈز وغیرہ ہے وہ انہوں نے روک کے رکھے ہوئے ہیں.
اور وہ یہ جو ہے نا یہ فنڈز جتنے بھی ہیں یہ بلدیاتی الیکشن پہ لگا کے اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کرانا چاہتے ہیں، اور یہ عوام میں پیسہ بانٹ کے، یہ لوگوں کو خرید کے، لوگوں کو پائپ دے کے، لوگوں کو بجلی کے کھمبے دے کے، لوگوں کو جو ہے نا چھوٹی موٹی سڑکیں دے کے، جو کہ یہ پری پول ریگنگ میں آتا ہے، یہ وہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح تحصیل حویلی کے اندر بھی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، یہ اپنے جو نمائندگان کے ذریعے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کو پیسے دے کے ان کو جو ہے نا ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جابس وغیرہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیے۔ تحصیل حویلی کے اندر جتنا بھی کام ہوا ہے چودھری محمد عزیز صاحب کے دور میں ہوا ہے اور پی ایم ایل این کے دور میں ہوا ہے۔ چودھری عزیز نے آزاد جو ہے نا تحصیل حویلی کو، پہلے تحصیل تھی اس کو ڈسٹرکٹ حویلی کا درجہ دینے میں چودھری عزیز نے کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم چودھری محمد عزیز صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے الحمدللہ ہمیں ایک پہچان دی ہے، ہمارا اپنا ضلع دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا تو ہمیں کھجل خراب ہو کے وہاں سے اٹھ کے جو ہے نا باغ آنا پڑتا تھا، اور وہاں پہ ہوٹل میں رہ کے، غریب لوگ ہیں وہ اتنا جو ہے نا خرچہ پرووائڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کسی طرح بھی لے دے کے وہ وہاں پہ پہنچتے تھے۔ پھر الحمدللہ جب ہمارا اپنا ڈسٹرکٹ ہو گیا، ڈسٹرکٹ حویلی، اس کے اندر میڈیکل کی سہولتیں جتنی بھی ہیں یہ ساری چودھری عزیز کی مرہون منتیں، جتنی بھی سہولیات دی ہیں چودھری عزیز نے دی ہیں، جتنے بھی اسکول بنے ہیں چودھری عزیز کے دور میں الحمدللہ بنے ہیں، اور اس بات پہ ہمیں فخر ہے الحمدللہ۔ اور جتنی یہ جو ایک روڈ بنی ہے، مین روڈ جو جہاں سے جو ابھی انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے، یہ چودھری عزیز کی مرہون منت ہے۔ تحریک انصاف نے وہاں پہ کچھ کام نہیں کیا ہے۔ تحریک انصاف نے ابھی جو ہے نا وہ پری پول ریگنگ کر رہے ہیں، لوگوں کے ووٹ خرید رہے ہیں، لوگوں کو پیسے دے کے، اور اس لیے وہ ان کی کوشش ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائے، کیونکہ اس ٹائم میں ان کو یہ پتہ ہے، تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو اگر یہ بلدیاتی الیکشن ان کی موجودگی میں، ابھی یہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں نہ ہوئے تو تحریک انصاف وہاں سے بری طرح ہار جائے گی، سارے لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ اس بات پہ جو ہے نا سٹریس کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو بجٹ کا پیسہ ہے، جو ترقیاتی فنڈ ہیں، وہ لوگوں کو دے کے ان کے ووٹ خرید کے اپنے کینڈیڈیٹس کو وہاں سے جتوائیں۔ تو میری اپیل ہے خدا کے لیے، ووٹ اپنے ضمیر سے دیجئے، اور ان لوگوں کو ووٹ دیجئے جو اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے ہیں، جنہوں نے جو لوٹے نہیں بنے۔ لوٹوں کو خدا کے لیے ووٹ مت دیں۔ تحصیل حویلی کے اندر بھی ایسے لوٹے ہیں جنہوں نے چودھری محمد عزیز صاحب کو لوٹا ہے۔ جب چودھری عزیز صاحب منسٹر تھے تو یہی لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے، انہوں نے ہر چیز کا فائدہ اٹھایا ہے، انہوں نے ملازمتیں لی ہیں، انہوں نے اپنے جائز کام یا ناجائز کام جو بھی تھے عزیز صاحب نے ان کے کام کیے ہیں، اور جب انہوں نے دیکھا وہاں سے فائدہ ان کا پورا ہو گیا تو پھر انہوں نے جو ہے نا لوٹے بن کے تو دوسری پارٹی میں چلے گئے، اور ابھی جو ہے نا وہ چودھری عزیز صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو میری اپیل ہے عوام سے کہ خدا کے لیے اپنا ضمیر کا سودا مت کیجیے، آپ ووٹ پی ایم ایل این کو دیجیے، انشاءاللہ چودھری محمد عزیز آپ کے پورے کام کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری اپیل یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ہماری دشمنی نہیں ہے کسی کے ساتھ، ایک دوسرے سے دشمنی مت نبھائیں۔ الیکشن میں دوسرے کی رسپیکٹ کیجیے، دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا خیال رکھیے۔ اگر آپ دوسرے کی ماں بہن کی عزت کا خیال رکھیں گے تو کوئی بھی دوسرا بھی آپ کی ماں بہن کی عزت کا خیال رکھے گا۔ تو خدا کے لیے میری اپیل ہے کہ الیکشن کو صرف الیکشن تک محدود رکھیے، مت دشمنی بنائیے، مت ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کریں۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم اسی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، الیکشن کے بعد میں بھی ہم نے اسی علاقے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کی موت اور زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اتنی دشمنی مت بڑھا لیں کہ پھر ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ تو امید ہے میری کسی بات پہ کسی کو کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا ایک اپنا پولیٹیکل ویو ہے، میں نے آپ سب کے سامنے رکھا ہے، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، سب لوگ ہمارے بھائی ہیں۔ میرا ایک اصول ہے، میں اپنے اصول کی بنیاد پہ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیجیے، اور پی ایم ایل این کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کامیاب کرائیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔